نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں وہ رزق کی تنگی کے لیے ہے کہ آج کل لوگ اس سے بہت پریشان ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے بھی انسان رک جائے، جیسے کہ صبح دیر تک سونا، فجر کی نماز پڑھ کے سو جانا یا فجر ادا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ دوپٹے اور دامن، دوپٹے کے پلو اور دامن سے منہ، ناک، ہاتھ صاف کرنا، ان چیزوں سے رزق میں تنگی آتی ہے، لہٰذا ان کاموں سے بھی بچا جائے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے اور بہت مجرب ہے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی اور رزق میں خوب فراوانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھنی ہے۔ چاشت کا وقت تقریباً 10 بجے ہوتا ہے، تو اس وقت آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے، یعنی 2 رکعت کی نیت سے آپ نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے صلاۃ چاشت۔ نماز آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی آپ سورہ یعنی ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ ملا لیں۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بغیر بات کرے سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں جا کر 114 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سجدے میں جا کے آپ نے 114 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے رزق کی فراوانی کے لیے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ مزمل جو ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، چاہے آپ فجر کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں، جس وقت آپ کو بہتر لگتا ہو آپ پڑھ سکتے ہو آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تو 7 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ یہ تو ہو گئے 2 کام، یعنی ایک آپ نے صلاۃ چاشت پڑھنی ہے، دوسرا آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ سونے کے لیے لیٹیں بستر پر تو آپ نے 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رزق کی تنگی کو دور کرنے اور رزق میں فراوانی کی دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ان 3 کاموں کے آپ کے روزانہ متواتر کرنے سے آپ کے رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے پیدا کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو اس پر بھی آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پریشان حال مالی حالت سے اور قرض وغیرہ کی وجہ سے، تو اللہ اس کی مدد فرمائے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جو ہے وہ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید معلومات آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ جب آپ یہ عمل کریں اور آپ کو اس سے فائدہ محسوس اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے، کیونکہ وہی رزق دینے والا، مشکل کشا، بہترین رزق دینے